جو نعمت کی قدر کرے گا، شکر ادا کرے گا، اللہ اور بڑھاتے رہیں گے اس کی پشتوں تک، اور جو ناقدری کرے گا تو اللہ دینا بھی جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اماں ابا کے کپڑے اتروا دیے تھے، ننگا کر دیا تھا، اور کتنا رلایا تھا؟ 40 سال تک باپ پر اور ماں پر رکھ کر کے پوری اولاد آدم کو قیامت تک کے لیے سبق پڑھا دیا۔ ہمارے یہاں رنگ، زبان، برادری، قوم، علاقہ، چنی چنائی یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک ہی بنیاد ہے، ہمارا حکم، ہمارا حکم۔ اس درخت کے قریب جانے کو منع کیا، پھر قریب اتنے ہیں اللہ پاک بتا بھی دیتے ہیں۔ وہ شیطان وسوسے، اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور اس لیے یہ جو مستورات کا کام کرتا، عورت کے راستے سے بہت جلدی آتا ہے۔ اب یہ جتنے ہیں نا، اب یہاں سے دعا کب ہوگی، ہم کب جاویں، دعا کب ہوگی، ہم کب جاویں، اور یہاں تقاضے ہوتے ہیں نقد کے کہ بھائی شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، یہ 4 مہینے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے اہتمام سے کہ یہ 4 مہینے تو یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، اسے اس محنت میں کہ اس محنت کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی لاکھوں گنا۔ قرآن کا ایک حرف بغیر وضو کے پڑھا تو، وضو کر کے پڑھا تو، نماز میں بیٹھ کر پڑھا تو، نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا تو، کعبے میں پڑھا تو، رمضان میں پڑھا، ہر ایک کا بھاؤ بڑھتا جاتا ہے کہ یہ کمائی کا زمانہ ہے۔ خیر بہرحال کہہ رہا تھا، سب سے پہلے اللہ کا تعلق پیدا کرنا، اور اللہ کا تعلق اس کی فرما برداری سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھنا اور اپنی ذات سے دیندار بننا۔ لوگ ہماری شکل و صورتوں کو دیکھ کر کہ بڑے دیندار لوگ ہیں، یہ تو بہت دیندار لوگ ہیں، یہ دیندار کتنے ہیں اسے اللہ جانتا ہے۔ کہاں کہاں انہوں نے غیبت کی ہے، کہ وہ غیبت جو بدکاری اور زناکاری سے بھی بدتر ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھ کر کی ہے، اور دل میں کتنی بدگمانیاں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، او ایمان والو بدگمانیوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا، او ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے اور لے جاتا ہے وہاں بدکاری اور زناکاری تک۔ اسی لیے قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دن سے لے کے آخر دن تک بچہ پیدا ہوا، کفنایا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، وہاں تک پوری رہبری، اور آگے کیا کیا ہوگا وہ پوری ہر قدم پر۔ قبر میں تجھ سے تیرا دین پوچھا جائے گا، تجھے مجھے پوچھا جائے گا، اور تجھے سب یہ پوچھا جائے گا دین کیا ہے، تیرا پروردگار کون ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، یہ جتنا کچھ ہے، الا کل شیء لہ آیۃ، الا کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ذرہ ذرہ بوٹا بوٹا، ذرہ ذرہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کوئی جانے نہ جانے ہم سب جانتے ہیں، وہ جانتا ہے ہر چیز، ہر حرکت اللہ کا تعارف کرا رہی ہے۔ اس لیے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ حالات ابھی کسی کے بھی پاس آپ بیٹھ جاؤ، صرف اتنا پوچھ لو، ہاں بھائی کیا حال ہے، وہ جو ٹیپ کھلے گا اس کا تو وہ بند ہی نہیں ہوگا، ارے وہ بیوی اور وہ کاروباری اور وہ بیٹا، وہ میرا چھوٹا بھائی اور میرا بڑا، اتنا لمبا ایک ایک بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سارے کا علاج کیسے بتایا؟
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس وقت پوری دنیا کا جتنے طبقات ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کا مشترکہ ایک مسئلہ ہے، ہر ایک امن چاہتا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، خاندان، کاروبار، ہر چیز میں امن چاہتا ہے۔ اب پورا عالم بد امنی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ہر ایک امن سے رہے۔ اور یہ ہوا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی دعوت شروع کی اور اپنا جو کچھ آپ کو اللہ کہلواتے تھے کہتے تھے، تو کیسا امن تھا کہ زمین و آسمان نے جو امن اور شانتی اور سکون دیکھا ہے صدیوں تک کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہر ایک کی زندگی پرامن، جس کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں ہے، 3 دن تک چولہا نہیں جلا ہے، وہ بھی امن سے، جس کے کھانے پر کئی قسم کے کھانے ہیں، وہ بھی امن سے۔ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ اس وقت دنیا میں ساری قوموں، سارے علاقوں، ساری دنیا اور سارے طبقات کا امن ہے۔ اللہ نے اس کا سبب دے دیا، اس کا راستہ بتا دیا۔ الذین آمنوا، اللہ کو مانا، اللہ ہی اللہ ہے۔ خود اللہ نے کہا ہے اننی انا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس کے پاس ایمان ہے اللہ اس کو امن دے۔ اولئک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اس لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا زور دیتے تھے کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، کہ ایک تو ہے کلمے کے الفاظ، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی آپ کو سنا دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنا دیتا ہے۔ اب بعض مرتبہ تو جماعتیں ویزا لینے کے لیے گئی تو جو افسر تھا وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے پوچھا 6 نمبر جانتے ہو؟ بتاؤ۔ یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتا، تم جا رہے ہو اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ تم وہاں جا کے کائی کے لے جا رہے ہو، تمہارا اصل کام 6 نمبر، وہ 6 نمبر وہ گنوا رہا ہے۔ ابھی ایک وہ سن رہے تھے خبر کہ غیر مسلم نے کہا کہ تم مسلمانوں کی جتنی پریشانی ہے، تم مسلمانوں کی جس کی جو پریشانی ہے، گھریلو، کاروباری، جان کی، مال کی، معاشرے کی، معاملات کی، اخلاق کی، زندگی کی، یہ سب تمہاری اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، اور قرآن نے ہمیں پہلے سمجھا دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ زندگی کے جس شعبے میں، عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاشرے میں، معاملات میں، کھانے میں، کمانے میں، لینے دینے میں، رات دن گزارنے میں، جس حال میں بھی نبی کی مخالفت ہوگی یا کسی آفت کا اور کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا، اور اگر ابھی آنکھ نہ کھلی، توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا اور زندگی نہ سنواری، تو آخرت میں عذاب علیم ہوگا۔ قرآن کا اعلان ہے، نبی کی مخالفت کے ساتھ زندگی میں چین آ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف کیا کہا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، پیارے نبی آپ کے لیے اللہ کافی۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو آپ کی چال چلے، جو آپ کا اتباع کرے، زندگی کے جتنے انسان ہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ جو اللہ سے روگردانی کے ساتھ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو جس کی آنکھیں چندھی آ جاتی ہے، وہ ویلڈنگ ہوتی ہے نا، ویلڈنگ، لوہے کو لوہے، تو جب ویلڈنگ کو
ویلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں سے چمک اٹھتی، وہ اتنی زور کی ہوتی ہے کہ کوئی نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا، چندیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دولتوں کے ڈھیر، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ طرح طرح کے پوشاک، یہ قسم کے کھانے، یہ آنکھیں چون دینے والے، خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اب رمضان مبارک آ رہے ہیں، افطاری کہ آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، روتا بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز، لیکن افطاری حرام کے لقمے سے وہ سارا کیا کرایا۔ وہ ایسا ہوتا، اندھی پیسے، اردو میں مثل ہے، اندھی پیسے کتیا چاٹے۔ دادی اماں ہے گھر میں، پوتیاں ہیں، بہویں ہیں، اور بھی ان کو بہت کام ہے، وہ کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے۔ اماں دادی سے کہا، دادی جان یہ تھوڑا سا گیہوں ہے، اس کے وہ بنانا ہے، آپ تھوڑا پیس دو چکی۔ دادی جان کو بچھا دیا چکی پر اور وہ بتا دیا ہاتھ سے کہ یہ دانے ہیں، یہ چکی ہے۔ دادی جان پیستی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد پوتیاں آئی، بہویں آئی، ہاں اماں پس گیا؟ ہاں بھائی وہ دیکھ لو اس میں کوئی دانہ ہے، سارا میں نے۔ کہاں ہے وہ؟ اس چکی کے برابر میں کتیا کھڑی تھی، یہ پستی جا رہی تھی، وہ چاٹتی جا رہی تھی، یہ پستی جا رہی تھی، وہ ہے ہی نہیں۔ نفلیں، چلے، تبلیغ، تقریریں، میرے جیسے آواز پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے یہ سب، لیکن کیا کرا کہ اندھی پیسے کتیا چاٹے۔ اس لیے اس وقت میں ہمارا یہ مجمع ماشاء اللہ صبح کا چھٹا ہوا اور خواص و ذمہ دار اور کام کا فکر رکھنے والا، ہم میں سے ہر ساتھی کو سب سے زیادہ سب سے پہلے اپنے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 20 سال سے ہوں، 30 سال سے ہوں، 10 سال ہو گئے، گشتیں، تبلیغ، تعلیم، سب ایمان کی کس سطح پر ہوں، نماز میں کتنی جان ہے۔ جو نماز حضور نے پڑھ کر دکھائی اور صاف الفاظ میں فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ کل پرسوں یا کل مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ ہم جیسے وہ ہے نا، ہم تو جماعت میں ہیں۔ فرمایا کہ نماز ختم ہو جاتی ہے، 2 سنت 3 وتر، 2 سنت 3 وتر، 17 رکعت ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ جو بیچارے جن کا چلہ بھی نہیں لگا نمازی ہیں، وہ پوری 17 پڑھے بغیر مسجد سے نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ تو وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اس لیے دوستو سب سے زیادہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب سے اپنا فکر، ہم کہاں ہیں ایمان میں، اخلاق میں، ایک دوسرے کے ساتھ کے برتاوے میں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ جو تم کام کرتے ہو نا، یہ کار نبوت ہے، یہ کار نبوت ہے، اور ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے۔